وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبارك وسلم. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوں کہ جس نے ہمارے اوپر اپنے بے شمار احسان فرمائے اور وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے. تو اللہ کو تعریفیں ہوں. اس کے بعد تمام درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا. آج دن بھی بڑا پیارا ہے اور جن کا درس ہے ان کا نام بھی بڑا پیارا ہے. چوتھے دن کا حدیث کا درس ہمارا اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر ہے. آج کا جو درس ہے وہ صحابی رسول حضرت بلال کا ذکر ہے. یہ وہی بلال ہیں کہ جن کو حبشی کہا جاتا تھا اور لوگ ان کو حقیر اور بعض دشمن ان کو کالا کہتے تھے، کلوٹا. لیکن جب ان سے کلوٹا کہا جاتا نا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، کہتے یا رسول اللہ مجھ سے لوگ ایسا کہتے. حضور کہتے دوسروں کو نہیں، جس کے دل میں میری محبت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں تو دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے، اے بلال تمہاری محبت میرے دلوں میں بیٹھی ہو. ان کے باپ کا نام رباح تھا. رباح ان کی دو بہنیں تھیں، ایک بھائی تھے. مکے سے جو ہے غریب لوگ تھے. یہ رسول اللہ جب ہجرت کر کے آئے تو حضرت بلال ایک کافر کے ہاتھ بک گئے. عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا، بڑا ظالم کافر تھا یہ عبداللہ بن جدعان. حضرت ابو بکر گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت بلال جو ہے کام کاج میں لگے ہوئے تھے. بادشاہ جو ہے وہ آقا جدعان تھا، غلام جو ہے وہ بلال تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا بلال تم کب تک جو ہے وہ دوسرے کے چنگل میں پھنسے رہو گے، غلام بن کے رہو گے؟ چلو تم اللہ کی عبادت کرنا. کب تک 360 بتوں کی پوجا کرتے رہو گے؟ آؤ ایک اللہ کا نام لو. حضرت بلال کا نقشہ بدل گیا، دل کی کیفیت بدلی. بولے یار یہ تو کوئی عجیب ہی بات کہہ رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کی بات کو مانا. اب جب عبداللہ بن جدعان جو ہے نا، ایک مرتبہ حضرت بلال کو اس نے کسی کام کے لیے ایک مندر میں بھیجا. مورتی کے سامنے جب حضرت بلال گئے نا تو آپ نے مٹی لی اور مورتی کے سامنے اس کے منہ پہ رگڑی. جب رگڑی نا تو لوگوں نے جو ہے عبداللہ بن جدعان سے کہا وہ آپ کا جو غلام ہے نا بلال، اس نے تمہارے بتوں کی توہین کی ہے. عبداللہ بن جدعان کو جب پتہ چلا تو لوگوں نے کہا آپ کی رسوائی ہو جائے گی، غلام نے ایسا کام کر دیا بادشاہ کے آقا کے سامنے، ایسا کرو اسے دوسرے کے ہاتھ بھیج دو. تو حضرت بلال کے دل کے اندر ایمان کی رمق جو ہے نا حضرت ابو بکر کے سمجھانے سے آنے لگی. جدعان نے جب پریشان ہو کے جدعان نے راتوں رات امیہ ابن خلف ظالم و جابر جو بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے مارتا تھا، رات کو جو ہے وہ امیہ ابن خلف سے راتوں رات کہا کہ یار ایسا کرو میرا ایک غلام ہے اسے تم لے لو، میں خرید رہا ہوں، کچھ بھی مت دیو، بیچ رہا ہوں میں، آپ جو ہے ایسا کرو اس کو جو ہے وہ لے لو، آپ خرید لو، میں بیچ رہا ہوں. تو امیہ ابن خلف نے جب یہ سنا کہا ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ ابن جدعان نے حضرت بلال کے ایمان کی کہانی نہیں بتائی. کہا اگر میں بتاؤں گا تو یہ پہلے سے ہی مارنے لگے گا. حضرت بلال کو جو ہے امیہ ابن خلف کے ہاتھ دے دیا گیا، بیچ دیا. اب حضرت بلال گئے تو وہاں پر بھی آپ کے دل کے اندر ایمان تو تھا لیکن چھپا ہوا تھا. اسی وقت حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ وہ عمار ابن یاسر ایک صحابی رسول ہیں، یہ بھی اسی وقت ایمان لے کر آئے. حضرت عمار ابن یاسر، ان کو مکے کی چوک میں ابو جہل ابو لہب ان بڑے بڑے ظالموں نے بڑا مارا، بہت مارا تھا انہیں، چیخ رہے تھے.
تو امیہ ابن خلف جو ہے نا وہ بلال کو لے کے گیا، کہا وہ اسے جانتے ہو وہ جو پٹائی ہو رہی ہے ان کی عمار ابن یاسر کی؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا تم میرے غلام ہو؟ کہا ہاں۔ کہا لو کوڑا لو اسے مارو، عمار ابن یاسر۔ یہ اسلام کی کہانی ہے، پٹائیاں کھائیے، تپتی ریتوں پہ لٹالا ہے بلال کو۔ تو آج تو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، کہا گیا جب یہ ظالم پٹائی کرتے کرتے تھک گئے نا تو اپنے غلاموں کو کوڑے دیتے تھے، کہا مارو انہیں۔ یہ عمار وہی ہے کہ جو اپنے باپ کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ تو جب امیہ ابن خلف نے بلال سے کہا تم بھی مارو، حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ایک نظر جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو عمار ابن یاسر کہنے لگے بلال تو اگرچہ تیرے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں عمار کو ماروں، لیکن ان کی خاطر، ان کی پٹائی سے بچنے کی خاطر تو مجھے مار لے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت بلال یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے یار، ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والا، وہ بھی غلام میں بھی غلام، میرے اندر اتنی طاقت کہ میں عمار ابن یاسر کو کوڑے ماروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار امیہ ابن خلف جو ہے کہتا تھا آج تو بلال ہر دن تو میری بات مانتا ہے لیکن آج تو میری بات مان کیوں نہیں رہا ہے؟ حضرت بلال سوچ رہے ہیں یا اللہ آج میرے امتحان کا وقت ہے۔ حضرت بلال تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اسے نہیں ماروں گا تو یہ مجھے مارے گا، گھر جا کے میرے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا۔ آخرکار حضرت بلال نے کوڑے کو پھینکا، پھینکنے کے بعد میں اعلان کر دیا اے امیہ ابن خلف جس کو تو مجھ سے پٹوا رہا ہے نا وہ بھی ایمان والا ہے اور میں بھی ایمان والا ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں جب تک وہ پٹے گا جب تک میں پٹوں گا، وہ بھی غلام میں بھی غلام، لیکن محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے۔ پٹتے رہے لیکن حضور کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کہا گیا کہ جب ان کی فضیلت حضرت بلال کی یہ ہے، جب حضور پاک فتح مکہ کے دن جب مکے کو فتح کرنے کے لیے لاسٹ وقت میں گئے تھے رسول اللہ، 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ میں موجود تھے، تو حضور نے حضرت بلال سے کہا بلال کہاں ہیں؟ کہا رسول اللہ بلال وہ۔ حضور نے کہا انہیں چڑھاؤ کعبے کی چھت پہ۔ کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کو چڑھایا گیا۔ حضرت بلال سے حضور نے اذان دلوائی، حضور کے مؤذن تھے نا، حضرت بلال سے اذان دلوائی۔ کہا گیا نا حضور جو ہے نا طواف کر رہے تھے نا اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، حدیث میں آیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے نا طواف، حضرت بلال کا عشق دیکھو، حضور جیسی گھومتے جا رہے تھے اذان پڑھتے ہوئے وہ بھی ویسی گھومتے جا رہے تھے۔ حضرت بلال کہا گیا حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب اللہ کا نام لیتے تھے نا امیہ ابن خلف آپ کے ہاتھوں میں کیلوں کو گھسیڑتا تھا، کبھی جو ہے وہ گلے میں پھندا ڈالتا تھا، کبھی جو ہے نا سینے کے بل لٹال کے پتھروں کو جو ہے بھاری پتھروں کو سینے پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ کا نام لینا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال کہتے تھے تو مجھے کتنا ہی مار لے، میرے جسم کو تو فنا کر دے، لیکن ہمیشہ میں یہی کہتا رہوں گا اللہ ایک ہے۔ مارتے مارتے تھک جاتا تھا، تھک غنڈے لڑکوں کو، بدماش مکے کے لڑکوں کو جب خود تھک جاتا تھا مارتے مارتے بلاتا، کہتا آؤ بلال کو جو ہے وہ گلے میں پھندا ڈالو۔ حضرت بلال کے گلے میں پھندا ڈال کے غنڈے لڑکے بدماش حضرت بلال کو کھینچتے تھے مکے کی گلیوں میں۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا یار اتنی پٹائی کھاتے ہو، اتنی پٹائی کھاتے ہو لیکن اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑتے ہو؟ کہا جو مزہ مجھے پٹائی میں ہے اور پٹائی کے بعد میں میرا امتحان ہے، یہ پٹائی جو ہے نا یہ میرا امتحان ہے، اور جتنی پٹائی ہو رہی نا اتنی میرے اوپر سے جہنم کی آگ حرام ہو رہی۔ حضرت ابو بکر نے ایک دن کہا بلال ایسا کرو
تم جو ہے احاد جو کہتے ہو نا, اللہ کا نام لیتے ہو تو آہستہ آہستہ لیا کرو. تمہارا جو بادشاہ, تمہارا جو آقا ہے نا امیہ ابن خلف, اسے پتہ نہیں چلے گا, تمہاری پٹائی نہیں ہوگی. حضرت بلال نے بات مان لی, کہا ٹھیک ہے آپ تو اچھا کہہ رہے ہو. 3-4 دن ایسا کیا حضرت بلال نے. حضرت بلال جب چوتھے دن امیہ ابن خلف آیا نا, دروازے پہ جیسی سامنے آیا, ویسی حضرت بلال نے اس کے سامنے زور زور سے کہنے شروع کر دیا, احد 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 احد. امیہ ابن خلف نے جب دیکھا یار یہ پھر سے مکاری کرنے لگا, پھر سے حضرت بلال کو کوڑے لگائے, چیختے تھے بلال. حضرت بلال کو جب دھوپ تیز ہوتی تھی نا, دھوپ تیز, تو مکے کے میدان گلیوں میں جہاں پر سورج کی جو روشنی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ہوتی ہے, وہاں لٹال کے حضرت بلال کو مارا جاتا. تو پھر حضرت ابو بکر گزرے, کہا میں نے تم سے کہا تھا بلال کہ تم جو ہے آہستہ آہستہ آدات کہنا. کہا ابو بکر میں آپ کی بات تو مانتا ہوں, تم میرے سردار ہو, لیکن وہ مجھے مزہ نہیں آتا ہے جب تک میں پٹائی نہیں کھاؤں. اللہ اکبر. حضرت بلال کی شان یہ ہے, جب حضور معراج سے تشریف لے کے آئے تھے نا رسول اللہ, حضور نے حضرت بلال کو بلایا, کہا بلال میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا, حضرت بلال بولے یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا بلال تم دنیا میں ایسا کون سا عمل کرتے ہو میں نے تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز کو جنت میں سنا. یار وہ غلام ہو کے اور حضور اس کے قدموں کی جو چلنے کی جوتوں کی آواز ہے رسول اللہ جنت میں سن رہے ہیں. وہ غلاموں کو بادشاہ بنانے والے حضرت بلال نے جب یہ سنا ہوگا نا تو انہیں کچھ لگا ہوگا یار میں غلام نہیں, میں تو حضور کا جو ہے غلام. تو ترجمہ سنے آپ بھی. باب مناقب بلال ابن رباح مولا ابی بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہ باب ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مناقب کے بیان میں, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام. حضرت بلال کو جو ہے خریدا کس نے تھا؟ حضرت ابو بکر نے. ایک مرتبہ ایسا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر رہے تھے امیہ ابن خلف کے, دیکھا کہ حضرت بلال کے رونے کی آواز آ رہی بہت زیادہ. حضور نے جب آواز کو سنا نا رسول اللہ سے رہا نہیں گیا. حضور حرم شریف میں گئے, حرم شریف میں جانے کے بعد میں رسول اللہ رونے لگے. حضور رو رہے تھے, ہاتھ اٹھا رہے تھے, یا اللہ تم مجھے کاش دولت دیتا تو میں بلال کو جو ہے وہ آزاد کرا دیتا. پیچھے سے ابو بکر پہنچ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو بکر کاش اللہ مجھے پیسے دیتا تو میں آج بلال کو خرید کے آزاد کر دوں. میں نے اس کے رونے کی آواز کو سنا. حضرت ابو بکر فوراً جو ہے واپس گئے. جانے کے بعد میں دینار لائے. دینار لانے کے بعد میں کیونکہ امیہ ابن خلف حضرت ابو بکر سے دشمنی رکھتا تھا, ان سے چڑ جاتا تھا. ایمان والے تھے, ایمان والوں سے سب چڑھتے تھے. حضرت عباس کو بھیجا, کہا عباس تم جاؤ اور امیہ سے کہنا کہ اس غلام کو جو ہے وہ بیچ دو آپ, میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تو میرا مخالف ہے, اگر میں جاؤں گا تو مجھے دیکھ کے تو جو ہے وہ اور زیادہ نہیں دے گا. کہا ٹھیک ہے. حضرت عباس گئے, کہا وہ آپ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ میں خریدوں گا. کہا کتنے کا لیا ہے؟ کہا میں نے 50 دینار کا لیا. کہا لیکن میں اس کو جو ہے بڑھتی کر کے بیچوں گا. کہا کتنا؟ کہا اتنے میں. لیکن اس کے بعد ان سے جو ہے وہ سودا ہوا نہیں. پھر حضرت صدیق اکبر خود آئے. جب حضرت صدیق اکبر کو اس نے دیکھا نا امیہ ابن خلف نے تو یہ چڑھ گیا. کہا ابو بکر تم آئے ہو, اب تو میں اور زیادہ مہنگا دوں گا. کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 2000 میں. اور شرط یہ کہ تمہارے پاس میں رومی جو غلام ہے نا, رومی غلام, ان کو مجھے دینا پڑے گا اور 2000 دینار دینا پڑیں گے تو میں اس غلام کو تمہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے میں انہیں بھی دوں گا اور 2000 دینار بھی دوں گا, لیکن تو مجھے اس غلام کو دے. حضرت ابو بکر کہتے تھے نا اللہ اگر مجھے یمن کا جو ہے نا, یمن کا وہ روم کا اگر مجھے اللہ بادشاہ بنا دیتا نا, اور اگر تم مجھ سے یہ کہتا کہ تم مجھے روم کی بادشاہت دے دے تب میں تجھے بلال کو دوں گا, تو اللہ کی قسم میں تجھے روم کی بادشاہت دے دیتا اور میں بلال کو آزاد کرا دیتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کو آزاد کرایا تھا. تو کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جوتوں کی آواز کو سنا, یعنی چل رہے تھے.
حدیث نمبر ثانی حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ عن محمد بن منکدر اخبرنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال کان عمر یقول ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلالا. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عمر ابن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نا وہ ہمارے سردار ہیں. حضرت عمر ابن خطاب حضرت ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سردار ہیں. یہ ادب تھے. آج تو ادب سب ختم ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے دیکھا, کوئی عالم صاحب تھے, وہ شاگرد تھے, وہ کہہ رہے تھے وہ کیا ہے ہمارے سامنے, کہہ رہے تھے وہ کیا ہے ہمارے سامنے. سبق سیکھو حضور کے صحابہ سے. حضرت عمر جو ہے نا وہ دوسرے خلیفہ ہیں ہے نہیں, لیکن ان کو بھی جو ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان کا بڑا مرتبہ ہے, ان کے ڈر سے جو ہے نا, ان کی ہیبت سے لوگ کپ کپاتے تھے, لیکن ہمیشہ جو ہے حضرت صدیق اکبر کو یہ عزت دیتے تھے. اور آج اللہ نے تھوڑا دے دیا تو غرور کرتے, کہتے کانا عمر یقول, حضرت عمر کہتے تھے کہ ابو بکر جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں. وَآتَقَ سَيِّدِنَا یعنی بلالا, اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا. حدیث نمبر لاسٹ حدثنا ابن نعامر ان محمد بن عبید حدثنا اسماعیل بن قیس ان بلال قال لابی بکر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وعمل لله. حضرت بلال نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا, ابو بکر اگر تم نے جو ہے وہ مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو آپ مجھے اپنے پاس خدمت کے لیے رکھیے, اور اگر آپ نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا ہے تو آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا, اور حضرت عمر کے دور میں جو ہے یہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. حضور کے وصال کے بعد مدینے میں رہے نہیں, یہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا, ٹائم نہیں ہے ورنہ سناتے روتے آپ. حضرت بلال کا عشق. حضرت ابو بکر کے دور میں جا رہے تھے یہ مدینہ چھوڑ کے, لیکن ابو بکر نے ان کو کہا کہ بلال ایسا ہے, آپ حضور کی مسجد میں مسجد نبوی میں اذان دیتے رہنا, مت جاؤ مدینہ چھوڑ کے. لیکن حضرت بلال نے جو ہے ابو بکر کی بات کو مان لیا. حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد میں عمر کی خلافت آئی. حضرت عمر کی خلافت میں جو ہے یہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور ملکوں کی سرحدوں کے لیے جہاد کیا انہوں نے, اور ایک بیماری چلی تھی کوئی, اسی میں جو ہے یہ وصال کر گئے تھے. اللہ ان کی مرتب پہ غورباری فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں, حضرت بلال کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم.